أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام درود پڑھ دیجئے محمد عزیزان گرامی قدر، آج چونکہ جناب ابوالفضل عباس کی شبی برآمد ہونی ہے، ہمیں آخر میں دعا کا موقع نہیں مل سکے گا، لہذا مجلس کے آغاز میں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو حاضرین محفل بانیان محفل دنیا جہان میں کہیں بھی شیعہ اہل بیت کے چاہنے ماننے والے آباد ہیں، پروردگارہ ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کی تمام مشکلات کو غیب سے دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد جس قسم کی مشکلات کے اندر گرفتار ہیں، امتحانات دیے ہوئے ہیں، نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، رزق و روزی کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اولاد کی مشکل ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان، پروردگارہ تمام کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ دنیا میں اہل بیت اطہار کے چاہنے اور ماننے والوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیز تو نابود کر دے۔ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، موضوع سخن اصول مذہب کربلا کے آئینے میں
اس حوالے سے گفتگو جاری تھی اور ہماری گفتگو اصل امامت تک آ کے رکی، اس بنیاد تک آ کر رکی کہ جس بنیادوں کو نبی اکرم اپنی زندگی کے اندر محفوظ کروا کر جا چکے۔ وہ نبی کہ جو امت کو یہ تو بتلا کر گئے کہ دیکھو جب بیت الخلا کے اندر داخل ہونا تو پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا، جب بیت الخلا سے نکلنا تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا، دوران رفع حاجت گفتگو نہ کرنا، بات نہ کرنا۔ اور یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، فریقین نے سنت الرسول کے اس آداب کو، جو رفع حاجت کے طور طریقے تھے، جو رفع حاجت کے آداب تھے، مستحبات تھے، ریکمنڈیشنز تھے، انہیں اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ نبی جو یہ تو بتلا رہا ہے کہ رفع حاجت کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ رفع حاجت انسان کی زندگی کی سب سے حقیر ترین چیز ہے نا۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کو سب سے کم تر سمجھتا ہے اپنی حیات کی نسبت سے تو وہ رفع حاجت ہے، اگرچہ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، 3 سے 4 لاکھ روپے دے کر انسان ایک مرتبہ کی رفع حاجت ہسپتال کے اندر اپنے علاج کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ انسان دن میں کئی مرتبہ اس نعمت کو ملاحظہ کرتا ہے لیکن پروردگار کا شکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس نہیں ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کسی چیز کا انسان کے پاس احساس ہے نا تو اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے شکر۔ اگر احساس ہی نہیں ہے نعمت کا تو نعمت کا شکر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاید اب میں اپنی بات سے تھوڑا سا ادھر ہو گیا ہوں، لیکن دوبارہ پلٹ کر آؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ کون سی کھڑکی میں نے کھولی۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ان سے منسوب ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق ایک کتاب جو آپ کے ذہنوں میں ہے، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ۔ ایک اور کتاب جو ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اس کتاب میں امام نے کیا کیا ہے؟ توجہات ہے نا آپ سب کی۔ اس کتاب میں امام نے کیا کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر حقوق بتلائے ہیں کہ ایک شخص کی گردن پر کون کون سے حق ہے۔ 90 سے زیادہ حقوق بتلائے گئے ہیں کہ جو ایک انسان کی گردن پر پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کے ہیں۔ اس میں صرف ان لوگوں کے حقوق نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بیان کیے گئے ہوں گے، اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ آنکھ کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھوں کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، جس کو انسان کوئی ویلیو نہیں دیتا اس کائنات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر۔ مؤذن ہے نا، مسجد ہے، نماز ہوتی ہے، اذان دینے والے کو کون ویٹیج دیتا ہے؟ کوئی اذان دینے والے کو کون ویلیو دیتا ہے؟ امام نے اس کتاب میں بتایا مؤذن کا کیا حق ہے۔ اذان دینے والے کا تمہاری گردن پر ایک حق ہے، یہ پروردگار کی طرف بلا رہا ہے۔ جو پروردگار کی طرف بلاتا ہے انسان کے اوپر اس کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اذان دے
اس کا پروردگار نے ایک حق بتلایا ہے، تو جو اذانوں کو بچا کر چلا گیا اس کا کتنا بڑا حق ہوگا انسان کی گردن پر۔ محمد والے محمد بلند بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جس کی برکت سے اذان ہو رہی ہے اس کائنات میں، اس کا کتنا بڑا حق ہوگا ہماری گردن پر۔ تو اس کتاب کے اندر امام نے جب والدین کے حقوق بتلائے نا، تو وہاں پر والدہ کا حق بتلاتے ہوئے یہ نہیں بتلایا کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، بلکہ بات کو شروع یہاں سے کیا ہے، بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ان تعرف، اس بات کو جان کہ تیری ماں ہے کون سی ہستی جس نے اس وقت تیری پرورش کی جب کوئی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، ہے نا؟ جب کوئی تجھے پالنے کے لیے تیار نہ تھا، تیری گندگیاں اس وقت صاف کی جب لوگ تیری گندگیوں سے دور بھاگتے تھے، تیرے لیے اس وقت غذا اور تیرے شکم سیری کا اہتمام کیا کہ جب کوئی اور تجھے کسی چیز سے سیراب نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو جان، جب احساس آ جائے گا تو اس کے بعد حق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ انسان کو یہ بات محسوس ہو کہ اس کے پاس نعمت کون سی ہے۔ لہٰذا نعمت کا احساس بہت ضروری ہے۔ یہ احساس ایک بہت اہم شے ہے اور ایک بہت اہم موضوع ہے، اس موضوع کی طرف ابھی میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ رفع حاجت بہت بڑی نعمتوں کے اندر سے ایک نعمت ہے۔ اس رفع حاجت کی، جسے ہم حقیر ترین نعمتوں میں سے سمجھتے ہیں، اس نعمت کے لیے بھی پروردگار کے حبیب نے اہتمام کیا۔ فریقین نے اپنی کتابوں کے اندر 36 آداب رفع حاجت کے بتلائے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو کن چیزوں کا خیال رکھنا۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ امت مسلمہ رفع حاجت کے آداب تو رسول بتلا کر گئے، اپنے بعد جانشین اور خلیفہ کون ہے نہیں بتلا کر گئے۔ اور اگر نہیں بتلا کر گئے، یہ امر اتنا مہم نہ تھا تو جب رسول کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی تم لوگ کیوں خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ اگر امر اتنا مہم نہ تھا تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے۔ فریقین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ رسول کے جنازے کے اندر کون لوگ شریک نہیں تھے۔ یہ لوگ کہاں پر موجود تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ امر اتنا مہم تھا نا، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا رسول کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ اسی لیے رسول اپنی زندگی کے اندر بارہا اس امر کا اہتمام کرتے چلے گئے، اور آپ بھی بخوبی جانتے تھے کہ رسول کس بات کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تبھی تو آپ نے رسول کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر دیے جبکہ پروردگار کیا کہہ رہا تھا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ارے نبی کچھ نہیں کہتے، فقط وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ ارے پروردگار کہہ رہا ہے یہ کہتے وہی ہے جو وحی ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول بیمار ہے، سمجھ نہیں آ رہا رسول کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دال میں کالا نہیں تھا، پوری دال ہی کالی تھی۔ تو رسول تو اپنی زندگی کے اندر بارہا اس امر کا اہتمام کرواتے چلے گئے۔ اور کل بات یہاں پر آ کر روکی کہ بعض لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں
اپنی زندگی کے اندر اس خلافت کے اس شجرہ ممنوعہ کے درخت کو اکھاڑ کر نہیں پھینک دیتے. تو لہذا عرض کیا گیا کہ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ انتظار کیا جائے کہ جب اس شجرہ ممنوعہ پر کڑوے پھل آ جائیں گے تب اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. توجہات ہے نا ساتھ؟ کل یہاں تک بات پہنچی تھی ہماری. اب ایک روایت کے ذیل میں اس بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں امیر المؤمنین نہیں جا رہے تھے. جب اس بات کا احساس ہو چکا، جب اس بات کو محسوس کیا جا چکا کہ اب لوگ اس بات سے تنگ آ چکے ہیں، اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں کہ جو رسول کے بعد چند لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، پھر بھی امیر المومنین کیوں لوگوں کے پاس نہیں جا رہے؟ اس کا جواب ایک روایت کے اندر ہے، اور وہ روایت ہے ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یا علی مثلک کمثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثل ہے. یا علی تیری مثل کعبے کی سی ہے. یہاں پر میں رک کر کچھ دیر کے لیے لمحہ فکریہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب میں کسی چیز کو کسی دوسری شے سے شباہت دیتا ہوں تو شباہت دینے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ دوسری چیز افضل ہو، دوسری چیز بہتر ہو، افضل ہو، بڑی ہو، تب تو میں دوسری چیز سے شباہت دوں گا نا، تاکہ اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، تاکہ اس کا اسٹیٹس بلند ہو جائے، تاکہ اس کی شخصیت وزنی ہو جائے. ہے یا نہیں یہ شباہت کے اندر قانون؟ بھائی جب میں مثال کے طور پر یہ کہوں، اگرچہ آج تو اتنی بھونڈی شباہتیں دی جانے لگی ہیں کہ اب کیا عرض کیا جائے، امام معصوم سے لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، اصحاب باوفا ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان سے ملایا جا رہا ہے. چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے کتنی بڑی شخصیت ہو جائے، اگر سید الشہداء اہل بیت اطہار کی جانب سے اسٹیمپ نہیں ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس شباہت کو دینے والے؟ آج مجھے گفتگو کرنی ہے حضرت ابوالفضل عباس پر، وہاں پر کچھ گفتگو آئے گی انشاءاللہ. تو شباہت کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جب شباہت دی جائے گی تو جس چیز کو شباہت دی جا رہی ہے اس کا مرتبہ کم تر ہونا چاہیے اس چیز سے کہ جس چیز سے شباہت دی جا رہی ہے، تاکہ اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، تاکہ اس کا اسٹیٹس بلند ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ذرا یہ بتلائیے، تصور کیجئے، تصور تو کر سکتے ہیں نا، تصور کے تو پیسے نہیں لگتے. تصور کیجئے کہ میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں اور جیب پہ کتنے ہیں؟ 3000 روپے ہیں. تو یہ بتلائیے کہ جو ویلیویبل ہے، جس کی قیمت ہے، جس کی ارزش ہے، وہ جیب والے 3000 ہے یا ذہن والے 3 لاکھ؟ جیب والے. ٹھیک ہے نا؟ جیب والے ہی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں جتنے اشیاء موجود ہے خارج کے اندر یا ذہن کے اندر، وہ 2 طریقوں سے تقسیم ہو جاتی ہے، ایک موجود، ایک غیر موجود. ٹھیک ہے نا؟ موجود کو غیر موجود پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے. مرحلہ پر مرحلہ چلیے گا. ایک
مطلب تک لے جانا چاہتا ہوں. موجود کو غیر موجود پر فضیلت حاصل ہے. اچھا، ان موجودات کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، نشو نما پاتی ہے یا نشو نما نہیں پاتی ہے، اس کی گروتھ ہے یا اس کی گروتھ نہیں ہے، لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے، دوسرے الفاظ کے اندر. اس طریقے سے یہ دو موجودات دو قسموں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سی والی فضیلت رکھتی ہے؟ جو جاندار ہے یا جو بے جان پتھر پہاڑ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں بے جان. جاندار کیا ہے؟ انسان، حیوان اور ہاں جی بتلائیے کیا ہے؟ لیونگ تھنگس کون کون سے ہیں؟ ہیومن بینگز، اینیملز اینڈ پلانٹس. ٹھیک ہے نا؟ یہی تین تقسیم ہے نا ہمارے پاس جو اسکولس کے اندر پڑھائی جاتی ہے بچوں کو. تو یہ تین تقسیم ہے ہمارے پاس. تو جاندار چیزیں بے جان چیزوں پر فضیلت رکھتی ہے اس لیے کہ بڑھتی ہے، نشو نما پاتی ہیں. خوب ہو گئی بات، درست ہو گئی بات. اچھا، اب اگر یہاں تک ساتھ ہے تو ساتھ ساتھ چلیے گا، مرحلہ بہ مرحلہ ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو جاندار چیزیں ہیں اس میں سے بھی بعض ایسی ہیں کہ جو حس رکھتی ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جو حس نہیں رکھتی. یہ پودے، درخت، پلانٹس یہ حس رکھتے حس نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا؟ حساس نہیں ہے یہ عربی والا حساس. ٹھیک ہے، حس رکھنے والے کو حساس کہتے ہیں. یہ حس نہیں رکھتے. جبکہ انسان اور حیوان کیا ہے؟ حس رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے. خوب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جانداروں میں بھی جو حس رکھتے ہیں وہ حس نہ رکھنے والوں پر فضیلت رکھتے ہیں. حس رکھنے والوں میں کچھ حیوان ہیں اور کچھ انسان ہیں. حیوان وہ ہیں جو فقط حس رکھتے ہیں، اور انسان وہ ہیں کہ جو حس کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور رکھتے ہیں، لہذا وہ حیوانوں پر بھی فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ اگر انسان عقل رکھنے کے باوجود اپنی خواہشات کو نہ سنبھال سکے اور اس کی خواہشات اس کے عقل پر غلبہ پالے تو یہ انسان حیوان سے بدتر. اور اگر اس کی عقل غالب رہے، خواہشات زیر ہو جائیں تو یہ فرشتوں سے بھی بافضیلت بن جایا کرتا ہے. اب سمجھ میں آئی کہ حسن اور حسین کا جھولا جبرائیل کیوں جھلاتے تھے. اور محمد والے محمد صلوات اس لیے کہ وہ انسان کامل تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہاں تک واضح ہو گئی. اب مجھے بتلائیے کہ یا علی مثلک کمثل الکعبہ، کعبے میں کیا ہے؟ کعبہ بے جان ہے یا جاندار ہے؟ بے جان ہے نا. تو ایک بے جان چیز سے فضیلت شباہت دی جا رہی ہے. کس کو دی جا رہی ہے؟ امیر المؤمنین کو دی جا رہی ہے. امیر المؤمنین جاندار. بھائی ابھی ساری فضیلتیں ایک طرف رکھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ان تمام فضیلتوں کو چھوڑیے، خود انسان ہونا اتنی فضیلت ہے کہ بے جان چیزوں سے با فضیلت ہے. تو یہ شباہت کا وجہ کیا ہے؟ اس شباہت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ یا علی مثلک کمثل الکعبہ، آپ کی مثال کعبے کی مثال کیسی ہے؟ یہ کیسی شباہت دے رہے ہیں رسول؟ ایک با فضیلت چیز کو، شے کو، شخصیت کو ایک ایسی چیز سے شباہت دی جا رہی ہے کہ جو اس سے کم مرتبہ ہے. تو اس کا جواب دیے دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے، اب اگر اس بچے سے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ بچے ناراض نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے یا کسی بھی اور بچے کو یہ کہا جائے کہ یہ اپنے باپ کا گدھا ہے،
ٹھیک ہے، تو کیا سمجھا جائے گا؟ وہ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، اپنا علاج کروائیے۔ سب سے پہلے ان کے والد صاحب آ جائیں گے، کہیں گے مولانا صاحب کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، بہکی سی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ اپنے باپ کے شیر ہیں، تو میں نے دونوں دفعہ حیوان ہی کا نام لیا ہے۔ گدھا بھی حیوان ہے، شیر بھی حیوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ گدھا بھی حیوان ہے، شیر بھی حیوان ہے، لیکن ایک صورت میں مجھے ہسپتال بھیج رہے ہیں، دوسری صورت میں مجھے تھپکیاں دیں گے۔ کیا بات کی مولانا صاحب، اس سے پہلے کوئی اور بات یہ کرتا تو ویسی ویلیو نہ ہوتی۔ آپ کے سر پہ امامہ ہے، آپ نے اسے میرا شیر کہا ہے، کچھ دیکھ کر کہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں جگہ پر شباہتیں ہیں، دونوں جگہ پر حیوان سے شباہت ہے، لیکن ایک جگہ پر مجھے ہسپتال بھیجا جا رہا ہے، دوسری جگہ پر مجھے شاباشی دی جا رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے شباہت کے اندر جو ہے نا، شباہت کے 4 ارکان ہوتے ہیں، شباہت کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر شباہت کو سمجھیے کہ شباہت کہتے کسے۔ شباہت کے اندر پہلی چیز ہوتی ہے مشبہ۔ میں واضح کروں گا، یہ گاڑے الفاظ بہت اچھے سے واضح کروں گا۔ بچہ آپ کا نام کیا ہے؟ عزادار۔ کیا بات ہے بھائی، یہ تو عزادار، ہم سب عزادار بیٹھے ہیں، یہ نام کے بھی عزادار ہیں، سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ عزادار شیر کے جیسے ہیں، مثل شیر ہیں، ٹھیک ہے نا، عزادار مثل شیر ہے، تو اس موقع پر کون مشبہ ہے، کون مشبہ بہ ہے؟ توجہات میری طرف رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کون مشبہ ہے، کون مشبہ بہ؟ ہم نے کہا کہ تشبیہ میں 4 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مشبہ، یعنی جس کو شباہت دی جائے۔ اب اس مثال میں شباہت کس کو دی جا رہی ہے؟ عزادار کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عزادار کو دی جا رہی ہے، تمام عزادار کو نہیں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گئے مشبہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے مشبہ بہ۔ مشبہ بہ یعنی جس چیز سے شباہت دی جائے، جس چیز سے شباہت دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ بہ۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ شیر کی مثل ہے، تو شیر ہو گیا مشبہ بہ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے ادات تشبیہ، حرف تشبیہ۔ جس لفظ حرف کے ذریعے سے، جس آلے اور جس ٹول کے ذریعے سے شباہت دی جائے۔ میں نے کہا کہ یہ شیر کی مثل ہے، خود شیر تھوڑی ہے، شیر کی، اگرچہ عرب کے قواعد اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جب شباہت بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اس حرف کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے علی شیر خدا۔ کیوں؟ شیر خدا کی مثل نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ جب صفت اتنی زیادہ مشبہ کے اندر آ جائے کہ وہ صفت اس ذات سے جدا کرنا بہت مشکل ہو، تو اس مقام پر اس ادات تشبیہ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امیر المومنین کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کی مثل نہیں کہا جاتا، لیکن ویسے قانون تشبیہ کیا ہے کہ حرف تشبیہ آئے گا، جیسے یہ شیر کی مثل ہیں، کسی اور چیز سے شباہت دے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی بات کیا؟ حرف تشبیہ۔ ہم نے کہا مثل، عربی میں آتا ہے کاف، ٹھیک ہے، یا مثل بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ہماری جو مثال ہے اس کے اندر بھی کاف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس مثال پر آتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے جو بہت اہم ہے شباہت کے اندر، وہ ہے وجہ شباہت۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے شباہت کا مخ، یہاں پر رکھی ہوئی ہوتی ہے اصل شباہت۔ جب میں نے عزادار کو تشبیہ دی شیر سے، تو اس کی وجہ کیا تھی شیر سے شباہت دینے کی؟
شیر بھی کچا گوشت کھا جاتا ہے تو یہ بھی کچا گوشت کھا جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں شیر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیر کے پنجے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے بھی پنجے یا ناخن بڑے بڑے ہیں اس وجہ سے انہیں کہہ رہا ہوں میں شیر؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ شیر کے منہ سے بو آتی ہے، مثلا خدا نہ خواستہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے بچے ہیں۔ تو بھائی وجہ شباہت کوئی ہوگی کہ جس بنیاد پر ان کو اس سے تشبیہ دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہماری مثال کے اندر وجہ شباہت کیا ہے کہ یہ بہادر ہیں جیسا کہ شیر بہادر ہوتا ہے، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مثل شیر ہیں، نہ یہ کہ وہ تمام صفات کے جو شیر کی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو اب چلیے ہماری مثال کے اندر علی مثلہ کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی سی ہے، تو علی کیا ہوا اس مثال کے اندر؟ مشبہ۔ کعبہ کیا ہوا؟ مشبہ بہ، جس سے شباہت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کاف، کمثل الکعبہ، ٹھیک ہے نا؟ کمثل الکعبہ، کاف حرف تشبیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وجہ شباہت کیا ہے؟ وجہ شباہت خود رسول نے بتلا دی، یا علی مثلک کمثل الکعبہ لا یعطا، اللہ اکبر، لا یعطا، علی تمہاری مثال کعبے کی مثال کسی ہے، لا تأتی و تعطا، علی کعبے کی مثال ہے تمہاری سی، یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے کعبہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، لوگ کعبے کی طرف آ جاتے ہیں، علی اپنی جگہ پر رہیں گے، لوگ علی کی طرف آئیں گے، علی لوگوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ محمد وآل محمد، بلند سے بلند محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، تأتی ولا تعطا، ٹھیک ہے نا؟ کعبے کی جانب لوگ آئیں گے لیکن کعبہ کسی کی طرف چل کر نہیں جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی وجہ شباہت کیا تھی؟ آپ چونکہ اینٹوں کو اور دیواروں کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بافضیلت شے کو کیسے کمپیئر کیا ہے ایک کمتر چیز سے۔ بھائی وجہ شباہت خود رسول بتلا کر گئے ہیں نا، وجہ شباہت یہ ہے جس طریقے سے ان کو شباہت دی جا سکتی ہے اس سے، اس شباہت کے اندر آپ مجھے تھپکی دیں گے، اسی طریقے سے اس شباہت کے اندر بھی رسول بتلا کر گئے کہ امیر المؤمنین اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، جس طریقے سے کعبہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ فَإِنْ يَأْتُوكَ الْأَمْرُ فَسَلِّمْ، آگے روایت ہے، اگر یہ لوگ امر خلافت آپ کے پاس لے کر آ جائیں تب تو آپ تسلیم کر لیجئے گا، لیکن آپ لوگوں کے پاس اس امر خلافت کے لیے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کعبے کی مثل ہیں۔ اگر کوئی طواف کرنے نہیں آئے گا تو کعبہ گھر گھر نہیں جائے گا، اگر خلافت علی کے دروازے پر آئے گی تو قبول ہوگی، علی خلافت کے پیچھے نہیں جائے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ امیر المومنین کس خاطر امیر المومنین اس خلافت کے پیچھے نہیں ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کعبے کی مثل ہے۔ کعبے کی چھت پر ویسے چڑھنا بے حرمتی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کعبے کی چھت پر ویسے چڑھنا بے حرمتی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ خاندان کے جو کعبے کی مثل ہو، جب وہ ابوالفضل عباس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے تو پھر یہ بے حرمتی نہیں ہے، یہ کعبے کی میچنگ ہو رہی ہے، یہ عین احترام کعبہ ہے۔ ابوالفضل عباس امیر المومنین کے کون سے فرزند ہیں؟ مجھے کچھ جملے حضرت ابوالفضل عباس کے پڑھنے ہیں، اور اس خاطر پڑھنے ہیں کہ جانیے کربلا کے آئینے میں اصل مذہب ہے کیا۔
اصول مذہب کربلا کے آئینے میں، یہ ہمارا موضوع ہے نا. جانیے کہ اصول مذہب ہے کیا. اصول مذہب ہے کیا؟ ابوالفضل عباس کہتے کس ہستی کو ہیں؟ جب سوار کرانے کے لیے آئے تھے نا، ابھی مکتب مصائب کی جانب نہیں آیا ہوں میں. کچھ جملے پڑھنے دیجیے گا مجھے حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے. جب سوار کرانے کے لیے آئے تھے مولا حسین ابوالفضل عباس علیہ السلام کو، تو اس موقع پر کیا کہا تھا؟ ارکب بنفسی انت یا اخی. ہم اور آپ زیارات کے اندر جانتے ہیں کیا جملہ کہتے ہیں؟ بے ابی انت، بولیے، بے ابی انت و امی. ٹھیک ہے نا؟ زیارت کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی. سید الشہداء کے لیے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. بے ابی انت و امی کا مطلب ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے محبوب ترین چیز ہے تو انسان کے ماں باپ، انسان کی اولاد ہے نا. انسان کہہ رہا ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جس پر میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں. لیکن جانتے ہیں کہ سید الشہداء خود کیا کہہ رہے ہیں؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی سوار ہو جاؤ، میری جان تم پر قربان ہو جائے. اللہ اکبر. ہم اور آپ کے والدین جس ہستی پر قربان ہو جائیں اسے سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور سید الشہداء کی جان جس ہستی پر قربان ہو جائے اسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد علیہ وسلم معصومین حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام باواد بلند الصلوات. کس ہستی کو کہتے ہیں ابوالفضل عباس؟ بتلائیے. غیر معصوموں میں اگر کسی کی زیارت ہمارے پاس ائمہ اطہار کی جانب سے وارد ہوئی ہے تو وہ فقط دو ہستیاں ہیں، فقط دو ہستیاں ہیں. غیر معصوموں میں بہت سی ہستیاں ہیں. جناب زینب، جناب ام البنین، کم مرتبہ خواتین ہیں کیا یہ؟ مردوں کے اندر کم مرتبہ مرد گزرے ہیں کیا؟ جناب علی اکبر، جناب قاسم، زرارہ، محمد ابن مسلم، بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب گزرے ہیں، لیکن کسی کی زیارت نہیں آئی ہے. فقط دو شخصیات ایسی ہیں غیر معصوموں میں جن کی ائمہ اطہار کی جانب سے زیارت آئی ہے. ایک جناب معصومہ قم ہے، ایک ابوالفضل عباس ہے. کم مرتبہ نہیں ہے. جس پر حسین اپنی جان قربان کر دے اسے عباس کہتے ہیں. تو یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر حضرت عباس علیہ السلام کا نوحہ چل رہا ہے اور کسی عالم کی شخصیت ہے اس کی ویڈیو ساتھ چل رہی ہے. کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا تو چلتا ہے. جناب دیکھیے تو صحیح آپ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ حضرت ابوالفضل عباس کا نوحہ ہے، ان کا نام ہے، تصویر کسی اور کی. میں اور آپ ابوالفضل عباس کے راہوار کے سموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ کیا تماشا لگا رکھا؟ عقل اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں. اس سے پہلے کہ ہماری نسلوں تک یہ عقائد منتقل نہ ہوں ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ ابوالفضل عباس کس ہستی کا نام ہے؟ میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کان عباس، کان عمنا عباس نافذ البصیرہ و صلب الایمان.
میرے چچا عباس بصیرت کے مقام پر نافذ تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس سے اصول کافی بھری پڑی ہے، جو میرے اور آپ کا چھٹا امام ہے، جس سے ہماری پہچان ہے مذہب جعفری. چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، صلب الایمان، ایمان سے بھرے ہوئے تھے. یہ الفاظ نہیں ہمارے پاس اردو کے اندر کہ صلب الایمان کا ترجمہ کیا جا سکے. کیا مقام ہے ابوالفضل العباس کا؟ ایسے ہی تھوڑی زیارت کے اندر کہا جاتا ہے اشہد انک مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اطاعت تو فقط حسین ابن علی کی ہے نا. یہ اللہ رسول امیر المؤمنین کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے ایسی اطاعت کی ہے کہ جیسی اطاعت کرنے کا حق تھا، اور اگر حسین کی اطاعت ہو گئی تو مطلب امیر المؤمنین کی اطاعت ہو گئی، مطلب حسن مجتبیٰ کی اطاعت ہو گئی، مطلب محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہو گئی، مطلب پروردگار کی اطاعت ہو گئی. کیا مقام ہے جناب ابوالفضل العباس کا؟ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے اس مقام کو؟ علم کیسا ہے امیر المومنین کا؟ علم کیسا ہے امیر المومنین کا؟ علم کیسا ہے ابوالفضل العباس کا؟ کس انداز میں منتقل ہوا امیر المومنین سے ابوالفضل العباس تک؟ معصوم فرماتے ہیں زق العلم زق العلم زکا. حضرت عباس کے بارے میں ہے یہ روایت، زق العلم زکا. جانتے ہیں زکا کسے کہتے ہیں؟ جب کبوتر اپنے بچے کو چونچ میں غذا لے کر آتا ہے اور اس کی چونچ میں ڈالتا ہے، اس کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. وہی جائے گا جو ماں نے دیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں لائے گا. توجہات رکھیے گا، کیا جائے گا؟ وہ جو ماں چونچ میں لے کر آئی ہے، اس طریقے سے چونچ میں ڈالتی ہے کہ کچھ ادھر ادھر نہیں گرتا، سب کا سب چلا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ ماں کے پاس فن ہے. یہ زکا کے اندر معنی پوشیدہ ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ عصمت جو پروردگار کی جانب سے علم لے کر آئے ہیں، وہ ابوالفضل العباس کو اس انداز میں علم دے رہے ہیں، اس انداز میں علم دے رہے ہیں. ایسی تھوڑی مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین بن جاتا. لعن اللہ، زیارات کے جملے ہیں، لعن اللہ من غضب حق واستخف حرمتک. خدا لعنت کرے اس شخص پر کہ جس نے آپ کا حق غصب کیا، جس نے آپ کے احترام کو، آپ کی حرمت کو، آپ کے لحاظ کو خفیف جانا. استخفا مطلب ہوتا ہے لائٹ لینا، گرانٹڈ لینا، ہلکا لینا. جس نے ابوالفضل العباس کے حق کو، احترام کو ہلکا لیا نا، ہلکا، اس پر کیا ہے زیارت کے اندر؟ لعنت ہے. اندازہ کیجیے یہ لعنت ہے. ایسا نہ ہو الفاظ ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں، لعنت پلٹ کر کم مرتبہ نہیں ہے ابوالفضل العباس کا. اگر ابوالفضل العباس کی صرف زیارت کی شرح کی جائے تو پورا عشرہ ہے. لوگ کربلا جاتے ہیں، وہاں پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حرم پہ جاتے ہیں. درود پڑھ دیجئے امام کی ذات پر، صلی علی محمد. امام کے حرم پر جاتے ہیں اور ظاہر پروردگار نے ابوالفضل العباس کو ایک مرتبہ دیے، ایک خاص رتبہ دیا ہے. ان کا حرم الگ سے بنایا، ان کی زیارت الگ سے وارد ہوئی. لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سید الشہداء امام حسین کے حرم کے قریب ہوٹل ہے، وہیں پر ہی
زیارت کی حضرت ابوالفضل عباس کی بعد میں کر لیں گے. من استخف بحرمتک لعن اللہ من استخف بحرمتک. خدا لعنت کر رہا ہے اس شخص پر کہ جو ابوالفضل عباس کی حرمت کو خفیف سمجھے. اگر زیارت ہو رہی ہے سید الشہداء کی تو ساتھ میں ابوالفضل عباس کی بھی ہوگی. ہلکا نہ لیجیے ابوالفضل عباس کے مرتبت اور منزلت کو. کون ہے ابوالفضل عباس؟ ابوالفضل عباس تو چھوڑیے، ابوالفضل عباس کی مادر باب الحوائج ہے. ایسے ہی تھوڑی حوائج کا دروازہ بجایا کرتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی حاجتیں پوری ہوا کرتی ہیں. یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. آج مصائب مجھے کچھ طولانی پڑھنے ہیں، اب دن ہی کتنے بجے ہیں. کون ہے ام البنین جانتے ہیں؟ اب یہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ امیر المومنین کے بعد ام البنین، امیر المومنین کی جناب سیدہ کے بعد ام البنین پہلی زوجہ تھی یا دوسری زوجہ تھی. اس لیے کہ بعض وصیتوں کے اندر آیا ہے کہ امیر المومنین سے وصیت کی تھی جناب سیدہ نے کہ یا علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہیں. بہرحال یا پہلی یا دوسری زوجہ جناب سیدہ کے بعد کون؟ جناب ام البنین. نام کیا تھا؟ نام سے پہلے اس داستان کو سنیے کہ جب امیر المومنین رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک مرتبہ گئے اپنے بھائی عقیل کی جانب. عقیل اس دور کے اندر نساب تھے. نساب یعنی جو حسب نسب کو جانا کرتے تھے لوگوں کے، اس زمانے میں اسے نساب کہا جاتا تھا. تو جو امیر المومنین کے بھائی عقیل تھے وہ نساب تھے، نسب جانتے تھے. امیر المومنین گئے، کہا کہ بھائی عقیل ایک ایسی خاتون کا رشتہ ڈھونڈ دو کہ جو بہادر قبیلے سے ہو، جس کے بطن سے پروردگار ایسی اولاد عطا کرے کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اللہ اکبر. جس کی ماں کو اس لیے ڈھونڈا گیا کہ کربلا میں حسین کی نصرت ہو جائے. اندازہ کیجیے کہ ابوالفضل عباس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کربلا میں. ایک مرتبہ عقیل نے کہا کہ ہاں بنی کلاب کا خاندان اپنی بہادری کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، اور یہ خاتون اپنے ننیال اور ددیال دونوں جانب سے بنی کلاب سے ہے. باپ کا نام حزام ہے، فاطمہ بنت حزام. اس سے رشتہ کیا جائے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے رشتہ ازدواج جو منسلک ہوتی ہیں جناب فاطمہ بنت حزام کلابیہ، اور جب گھر پر آتی ہے تو تواریخ نے اس بات کو لکھا، تواریخ نے اس بات کو لکھا کہ آنے کے بعد فاطمہ نے کہا، فاطمہ کلابیہ نے جناب ام البنین نے کہا کہ آج کے بعد سے مجھے فاطمہ نہ کہا جائے. مجھے فاطمہ نہ کہا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی، شاید یہ وجہ رہی ہو کہ ام البنین اپنے آپ کو فاطمہ کی کنیز کہلواتی تھی، اور شاید یہ وجہ ہو کہ حسن اور حسین کے ذہنوں میں ان کی ماں نہ آ جایا کرتی ہو. اللہ اکبر. حسن اور حسین کو ان کی ماں نہ یاد آ جاتی ہو. کیا احترام سکھایا ہے ام البنین نے. کہا کہ اے عباس جب تک زندہ ہو، جب تک زندہ ہو
جب تک زندہ ہو کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا ہی پکارنا۔ اور گھر میں آ کر کہنے لگی ارے میں فاطمہ کے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس نے 4 بیٹے کربلا میں شہید کر دیے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ مدینے کی طرف آیا تھا نا، ایک مرتبہ حمید نے آواز دی تھی۔ کیا آواز دی تھی جانتے ہیں نا؟ حمید نے آواز دی اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ تو جدی لا تقبلینا، ہمیں قبول نہ کرنا۔ ارے وہ جو مدینے کا وارث تھا وہ ہی نہ رہا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ام البنین نے یہ سنا نا، پریشان ہو گئی کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کیسے کوئی کچھ کہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ میرا عباس کہاں ہے؟ کہا کہ عباس بھی مارا گیا۔ ارے آپ کے 3 اور فرزند بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ بقیع کی جانب جاتی ہے، عباس کے 1 فرزند تھے، اپنے پوتے کو لے کر بقیع کی طرف جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے لوگوں ارے اب کے بعد سے مجھے ام البنین نہ کہنا، وہ بیٹے کہاں رہے کہ جو میں ام البنین۔ اللہ اکبر۔ گریہ کیجئے گا، شرمائیے گا نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحم فرما کے جو حسین کی اللہ اکبر۔ شاید یہی ہماری بخشش کا سامان ہے، شاید یہی ہماری بخشش کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین شب عاشور آئی ہے، ہر خیمے کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ ارے عباس کس کی جانب سے قربانی دیں گے؟ جناب ام کلثوم کے حوالے سے ملتا ہے کہ ام کلثوم ارے کہہ رہی ہے عباس پروردگار نے مجھے اولاد نہ دی، ارے کل میری جانب سے حسین پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب زہرا ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت کرے۔ آج تو فاطمہ زہرا خاص تشریف لائی ہوگی نا، ارے کنیز ہے ام البنین، اس کا پرسہ لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ عاشور کا روز آتا ہے، عاشور کا روز آتا ہے، اصحاب شہید ہوتے ہیں، انصار شہید ہوتے ہیں، عزیز و اقربا تمام شہید ہوتے ہیں۔ اب جو بنی ہاشم کی باری آتی ہے، ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب آخر میں کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ ابو الفضل العباس حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا کیا جنگ میں جانے کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کیا جنگ میں جانے کی اجازت ہے؟ سید سجاد ارے بھائی چچا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے ابو الفضل العباس کو دیکھتے ہوں گے، ارے کہ جب یہ چچا چلے جائیں گے پھر تو بابا کی آس بھی ٹوٹ جائے گی، ارے ہمارا خیال رکھنے والا کون ہوگا؟ عباس کون ہے جانتے ہیں؟ ابھی میں پڑھوں گا عباس کی شہادت، مجھے پڑھنے دیجئے گا، جتنی ہمت ہے اتنا پڑھ پاؤں گا۔ جب عباس حسین عباس کے سرہانے پہنچے ہیں نا، تو اس موقع پر ایک عرب شاعر نے ایک شعر کہا ہے، شاید حسین کا زبان حال بیان کیا ہے۔
کیا کہا کہ عباس تیرے جانے سے ایک فرق جو پڑا ہے وہ جانتا ہے کیا؟ ارے عباس تیرے جانے سے ایک فرق یہ پڑا کہ اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی ارے وہ سکون سے سو جائے گی، ارے جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب انہیں سکون کی نیند نصیب نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عباس آتے ہیں حسین کے پاس، آ کر کہتے ہیں بھیا آقا مرنے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ سید الشہداء کہتے ہیں ارے عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ مقاتل کا جملہ ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ارے آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علم بردار۔ اللہ اکبر۔ گریہ کیجئے گا، میں جانتا ہوں آپ تھک چکے ہیں، لیکن 3 دن ہے، نہ جانے اگلے برس کس کو یہ فرش اعزا نصیب ہو۔ ایک مرتبہ ابوالفضل العباس جب اجازت نہ ملی نا تو خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر چھوٹے چھوٹے بچے جو لتش لتش کی صدائیں لگا رہے تھے، ایک مرتبہ عباس بچی سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آقا بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اب جو حسین نے سکینہ کو دیکھا ارے کچھ کہہ تو نہ سکے، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ شاید سکینہ سے کہا ہو۔ کیا کہا عباس بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اب روکوں گا نہیں۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا ہوگا نا، سکینہ ارے آج تو چچا کو بھیج رہی ہے شام غریبہ، جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی الزہراء، گریہ کیجئے گا عباس، شرمائیے گا نہیں، عباس کی مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ عباس فرات کی جانب چلتے ہیں، کس کی ہمت تھی جو عباس کو روکتے؟ اب جو عباس فرات کے کنارے پر پہنچے ہیں، ارے چلو میں پانی کو بھرا، لیکن پانی کو بھرتے ہی ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، ارے جب میرا آقا پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے، عباس پانی کیسے پی لے؟ اور مقاتل نے جانتے ہیں ایک اور روایت بھی لکھی ہے، کہا کہ جب 21 رمضان کو امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے نا، تو عباس کو قریب بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ اے عباس ان وصلت المشرعہ، عباس ارے کربلا کے میدان میں جب نہر کے کنارے پہنچ جاؤ گے ارے حسین سے پہلے پانی نہ پینا۔ ایک مرتبہ عباس نے مشک کو بھرا، اپنے دائیں ہاتھ میں مشک کو سنبھالا، گرہوار پر سوار ہوئے۔ اب عباس خیموں کی جانب چلنا چاہتے ہیں، اور فوج اشقیاء کی کوشش کیا ہے، خیمے میں کسی طریقے سے پانی نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ اگر ایک گھونٹ پانی مل گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، لہذا خیمے میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن کس کی مجال تھی جو عباس کے روبرو آتا؟ ارے عباس پر سامنے سے وار نہیں ہوئے، جانتے ہیں پشت سے عباس پر وار کرنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وار ہوا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے کہا انقطعتم یمینی فإنی احامی ابدا عن دینی، ارے تم میرا دایاں بازو قلم کر دو گے
میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ بائیں بازو سے، بائیں ہاتھ سے مشق کو سنبھالا، عباس کچھ آگے کو بڑھے، بایاں بازو بھی قلم ہوتا ہے، عباس نے مشق کو دانتوں سے سنبھالا، یہ جو مشق دانتوں سے سنبھلی ہے اس کے بعد ایک ایسا تیر چلا، ارے مشق چھدی، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹی، گھوڑے کا رخ تبدیل کیا، آواز دی، یا آقا، یا ابا عبداللہ، ارے اب سید الشہداء عباس کے پاس کیسے پہنچے مجھے نہیں معلوم، لیکن 3 روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں جب عباس گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے ہیں کیسے آئے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک موقع وہ آیا، ایک روضہ خان مصیبت پڑھ رہا تھا، ایک روضہ خان مصیبت پڑھ رہا تھا، آغائے حاج قزوینی مولا عباس کے حرم میں ٹھہر کر سنیے گا اور گریہ کیجیے گا، عباس کی مصیبت ہے۔ حرم عباس کے اندر مصیبت پڑھتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک روضہ خان آیا، اسے ایک مصیبت پڑی، اور مصیبت کیا پڑی؟ اللہ اکبر۔ اس نے مصیبت پڑی، مصیبت پڑھ کے ممبر سے اتر گیا۔ جب رات میں خواب میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ابوالفضل عباس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حاج تم نے آج میری مصیبت پڑھی لیکن تم نے میری سخت مصیبت نہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو نے میری مصیبت پڑھی لیکن تو نے میری وہ مصیبت نہ پڑھی جو تجھے پڑھنی چاہیے تھی۔ کہا آقا میں نے تو آپ کی ساری مصیبتیں پڑھ دی۔ کہا کہ نہیں، تو نے میری ایک مصیبت نہیں پڑھی۔ ارے کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، زین سے زمین پر آتا تھا، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن عباس کی غربت تھی، جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ سلامت نہ تھے، سر کے بل عباس زمین پر آئے۔ کس انداز میں میرا آقا زمین پر آیا، اب جو زمین پر پہنچا ہے اللہ اکبر۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ عباس کے زمین پر آنے کے بعد عباس کی لاش کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم کہ جو صفوی بادشاہ کے دور میں تھے، اور آج جتنے مقامات موجود ہیں نا ہمارے پاس کربلا میں، اس بادشاہ کو ہر مقام انہوں نے بتلایا تھا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سید مہدی بحر العلوم کے پاس ایک شخص آتا ہے اس موقع پر اور آ کر کہتا ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے روایات میں پڑھا ہے، کان عباس طویل القامہ، عباس جو تھے نا طویل القامت تھے، اتنے طویل القامت تھے کہ جب رہوار پر سوار ہوتے تھے تو قدم خط کھینچتے تھے زمین پر۔ لیکن ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ آقا عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم گشت کھا کر گر گئے، اب جو گشت سے ہوش آیا تو اس شخص سے کہا ارے تو نے انصاف نہ کیا، جب 12 محرم کو سید سجاد تمام لاشوں کو دفنانے پہنچے، ارے ابوالفضل عباس کی لاش کو جو دفنانے پہنچے
تو لاش سلامت نہ تھی۔ کربلا کی زمین سے عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، دفنا دیا۔ اس لیے آج تلک عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری مصیبت سنیے گا، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ہنساؤ۔ ایک مرتبہ اب جو عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے، ایک مرتبہ ایک عالم کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے عالم، تو نے میری مصیبت جو پڑھی تھی وہ ٹھیک پڑھی تھی، تجھ پر جو اعتراض کر رہا تھا نا وہ ٹھیک اعتراض نہیں تھا۔ جانتے ہیں اس نے مصیبت کیا پڑھی تھی؟ ارے مصیبت یہ تھی کہ عباس جب خیمے کی جانب جا رہے تھے، ایک تیر چلا تھا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ اب جو عباس زمین کربلا پر آئے، ارے آنکھ میں جب بال چلا جاتا ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ انسان پورا دن اضطراب میں گزار دیتا ہے۔ جس کی آنکھ میں تیر ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن عباس کرے تو کیا کرے، ہاتھ سلامت نہ تھے۔ ارے عباس نے گھٹنوں کا سہارا لیا، زانوں سے تیر کو نکالا اور ایک وصیت کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرمندہ ہے، پانی نہ لا سکتا۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ جانتے ہیں جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بعد یہ کاروان کربلا پہنچا نا تو زینب نے قبر عباس پہ کیا صدا دی؟ قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ پاس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس، میرے ٹکڑوں کی قسم تیری، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری، بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا
اگر ہوتا تو ایسا نہیں غازی، کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سرور سے ستم گر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔